اب دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہیں وہ انٹینگلڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں تمام برائیوں کی. تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ نا اس کو صحیح کرنے کے لیے رسپانسبل بھی ہم ہی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے عمران خان کے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ برا کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں اتنے سب اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو بگاڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مارنے تک کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیوں کچھ غلط نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ نا وہ جو بندہ ہے نا وہ بالکل ایگو سے آزاد زندگی گزار رہا ہے. اب کیونکہ ہمارے دشمن بھی ہیں کتنے ایگو کے، اتنے سارے دشمن تھے، صحیح ہے، وہ سارے کیا تھے؟ وہ انٹرنل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کہ اس ایگو کے مقابلے کے لیے ہیں، ساری کی سارے وہ ویپنز ہیں ہمارے. اب جو ہے نا جو عمران خان ہے وہ بالکل ایگو سے آزاد زندگی گزار رہا ہے، جس پہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کی رضا پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ جو چاہتا ہے نا عوام اس کے ساتھ وہی کرتی ہے، اس کے ساتھ مل جاتی ہے. ہاں کیوں اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا مہربان ہے؟ کیونکہ اس کی جو انڈیویجوالٹی ہے نا وہ بالکل ایکٹیو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بندہ صرف ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس کے چینجنگ لانے کے لیے، اس کے لیے ہر انسان، ہر انڈیویجول لیول پہ ہر انسان کی جو ہے نا انڈیویجوالٹی وہ ایکٹیو ہونی چاہیے، جس کو اقبال نے بے خودی کہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے، اور حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لیے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہم سب کی انڈیویجوالٹی نمودار ہوگی. اور اس لیے میں نے چینل بھی بنایا تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اور بتاتے، کیونکہ نہیں پڑھایا جاتا اسکولوں میں، بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا یہ ساری چیزیں، اس لیے ماس لیول پہ ان کو کہاں سے انفارمیشن ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے لیے اب دیکھیں جو سارے ہمارے اینیمیز ہیں وہ انٹرنل ہیں، تو اس کے لیے ہمارے انڈیویجوالٹی کے لیے ویپنز بھی ہیں ہمارے، وہ بھی انٹرنل ہی ہیں. ایگو کی وجہ سے، ایگو ہوتا ہے کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری سیلف امیج ہوتی ہے، فالس سیلف امیج جو ہوتی ہے، اس کے چھین جانے کے ڈر سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ایگو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، اس امیج کی چھین جانے کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، دیٹ از ایگو. اس کے برعکس جو ہے انڈیویجوالٹی، جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے اندر وہ صفت تھے جس کا اظہار کرنے کا نام ہے، جس کی ویلیوز کو بتانے کا نام ہے یہ انڈیویجوالٹی. ایگو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سیپریٹ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے. البتہ اس کے اگینسٹ انڈیویجوالٹی سب کو کنیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا کمپیشن اور امپیتھی جیسی کوالٹیز آ جاتی ہیں اس انڈیویجوالٹی کے اندر. تو یہ سب کو ایک باہمی تعلق برقرار رکھنے کا نام ہے، اپنی کوالٹیز کو بتاتے ہوئے، اپنے کوالٹیز کو سراہتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایک باہمی تعلق رکھنے کا نام ہے. اور انڈیویجوالٹی کیا کرتا ہے؟ وہ سیپریشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایگو کی وجہ سے میں نے اس فرسٹ پارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے اندر لسٹ پیدا ہو جاتی ہے. لسٹ کیا ہے؟ جھوٹی محبت، جو کہ ایگو ڈرائیون ڈیزائرز کی وجہ سے فزیکل اٹریکشن جو ہوتی ہے، ہم دوسرے کی ویل بینگس کی پرواہ کیے بغیر، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. البتہ اس کے اگینسٹ کیا ہے انڈیویجوالٹی؟ انڈیویجوالٹی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ لو ملتا ہے، لو ٹرو لوز. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مکمل طور پہ ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے، جیسا بندہ ہے ویسا اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ہیٹ، کہ پھر جیلیسی آ جاتی ہے. بتایا ہوا میں نے یہ ساری چیزیں، یعنی کہ ویپنس بھی بتاتا ہوں. کہ اب یہ ہیٹ اور جیلیسی کیا ہوتی ہے، کہاں کس لیے آتی ہے، پہلے تو یہ پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں جب ہماری نا امیج تھریٹنڈ ہوتی ہے، جب ہماری سینس آف سپیریٹی تھریٹنڈ ہوتی ہے نا، اور ڈومیننس ایسا لگتا ہے کہ کم ہو جائے گی، تو یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، جیلیسی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ کیا ہے ہمارا رہنے کا طریقہ کار؟ اس کے لیے ہیوملٹی ہے. یہ عمران خان ایسی زندگی گزارا، بالکل آزاد ہے ان ساری چیزوں سے. ہیوملٹی کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کمپیشن ہوتی ہے، امپیتھی ہوتی ہے اس کے اندر ہیوملٹی کے ساتھ رہنے سے. اچھا اس کے بعد ہے اینگر. اینگر کب آتا ہے؟ جب کوئی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے یا پھر ہماری سیلف امیج تھریٹنڈ ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اینگر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اینگر کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنس. اگر ہم انڈیویجوالٹی کے ساتھ رہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ پیشنس آ جاتی ہے. پیشنس کیا ہے؟ انتظار کرنا، اچھے وقت کا انتظار کرنا، اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اس وقت کا انتظار کرنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہی ہے عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے،
پیشنس. اس کے بعد کیا ہے ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس ایموشنل انٹیلیجنس والے میں کہ اپنے ایموشنس کو جب ہم فیل نہیں کر پاتے, اسے فیس نہیں کر سکتے, تو ہم ڈسٹریکشن یا پھر پلیجر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کیا ہے کہ مائنڈ فلنس اپنے ایموشنس کو, اپنے تھاٹس کو, اپنے آپ کو, اپنی ججمنٹ کو کمپلیٹلی مکمل پریزنٹ میں رہ کر اسے ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے سمپل مائنڈ فلنس. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو سکھانا ہوگا آہستہ آہستہ, اور یہ میں کرتے رہوں گا. پھر کیا آ جاتی ہے ڈسپشن یا پھر ڈس آنیسٹی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دھوکہ دینے کا نام ہے. یہ سمپل اپنے آپ کو, اپنی سیلف امیج کو, یعنی آپ جو سوچ رہے ہو, آپ جو کر رہے ہو, اور آپ کا جو عمل ہے, آپ کے جو الفاظ ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہی نہیں کرتے. سمپل اپنے آپ کو آپ دھوکہ دیتے ہو. اس کے برعکس ٹروتھ فلنس کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل آنیسٹلی ایکسپریس کرنے کا نام ہے. آپ کے الفاظ, آپ کے ورڈز, آپ کا جو عمل ہے, آپ کے جو ایکشن ہے, وہ سب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہوتے ہیں. آپ کا یوں کہہ لو کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ اور سنسیئر رہنے کا نام ہے یہ. وداؤٹ اینی سوشل کنفرنٹیشن, وداؤٹ اینی ایکسٹرنل پریشر, اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہنے کا نام ہے. اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ٹروتھ فلنس. اس کے بعد یہ انفینٹلی, یہ خواہش پرستی کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ, شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر خصوصیات رکھی ہیں کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے, اس ہر بندے کے اندر ہے, لیکن ہم لوگ کیا ہے, خواہش پرستی کی وجہ سے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہے گریٹیٹیوڈ. تو یہ سارے یہ جو ہمارے دشمن ہیں نا, یہ کیا ہے؟ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے. یہ اچھا, یہ سارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ مائکرو ہیں. تو ان کا علاج بھی یہ ہے ہمارا. ہاں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں نہیں بتایا جاتا. ماس لیول پہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مسئلہ. اچھا, اب میں نا اپنی مینیفیسٹو پہ آتا ہوں. میرا مینیفیسٹو کیا ہے؟ جسٹس ہے, فریڈم ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جسٹس کب آئے گی انسان کے اندر؟ جب آپ خود اپنے آپ سے انصاف کرو گے. آزادی کب آئے گی؟ ٹھیک ہے, ایک انڈیویجول لیول پہ آپ خود آزاد ہوگے. آپ کسی ایکسٹرنل پریشر کے غلام نہیں رہو گے. ٹھیک ہے, آپ جیسا کرنا وداؤٹ اینی سوشل کنفیڈریشن آپ ایکسپریس کر سکو گے. تو فلنس کے ساتھ تب آئے گی نا آزادی. ہاں, اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں انڈیویجولیٹی سے آتی ہیں. وہ بندہ اس لیے آزاد ہے, عمران خان. ہاں, وہ انڈیویجولیٹی پہ جی رہا ہے, اور وہ چیز ہم سب کو پیدا کرنی ہوگی. اچھا, اب یہ آخر میں کہ یہ نمودار کہاں سے ہوتی ہے, یہ کہاں سے آ جاتی ہے ہمارے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر بندے کے اندر یہ خصوصیات یہ رکھی ہوئی ہے. اور یہ کب آئے گی, کب نمودار ہوگی؟ جب ہم اس اپنے بنانے والے کی, تخلیق کرنے والے کی بات مانیں گے, جیسا اس نے کہا ہے اس کے مطابق چلیں گے, اس کی حکم مانیں گے, جس چیز سے اس نے روکا ہے اس چیز سے رکیں گے, اور جیسا اس نے زندگی گزارنے کا ہے ویسے زندگی گزاریں گے. تو یہ آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ آج کے دور کی ضرورت ہے, اور ہر بندے کے اندر یہ پیدا ہوگی, تبھی بے خودی آئے گی. اقبال کے نظر میں جو بے خودی ہے وہ ہول لیول پہ آئے گی, اور انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سلوشن. صرف اور صرف ایک سلوشن ہے ان سب برائیوں کا, کہ وہ تخلیق کرنے والے کا جو نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کروا دیا جائے. ٹھیک ہے, تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو تھی, اس کو شیئر کریے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگر قسمت نے اور اگر طبیعت صحیح رہی اور میری زندگی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ آگے بھی ملاقات ہوتے رہے گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.